سامعین محترم السلام علیکم. ہفتہ وار ادبی پروگرام افکار کے ساتھ میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق حاضر خدمت. سامعین کرام، زندگی خواب، تعبیر، جستجو اور تکمیل کے مراحل میں تقسیم ایک ایسی ترتیب ہے جہاں ہر لمحہ بدلتی زندگی کے رنگ نمایاں نظر آتے ہیں. ان رنگوں کو لفظوں میں پینٹ کرنا اہل ادب کا کار خاص ہے، جبکہ ان رنگوں سے اپنی زندگی میں گدازیت لے کر آنا اہل عقل و دانش کی محنتوں کا ثمر. زندگی، خواب، تعبیر، جستجو تکمیل کو حرف کاری سے پیش کرنا کہانی کار افسانہ نگار کا طرۂ امتیاز ہوتا ہے. جذبات کے اظہار اور اصلاح کی کوشش کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنہ عباسی شیخ صاحبہ. ان کے حوالے سے مختصراً آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا تعلق پاک و ہند کے اعلیٰ علمی و ادبی گھرانے سے ہے. والدین کا تعلق لکھنؤ سے ہے، اس لیے تحریر میں لکھنؤ کی نزاکت اور الفاظ کی روانی ہے. اسلام آباد میں تعلیم حاصل کی. اپنی عملی زندگی کا آغاز سائنس کی معلمہ سے کیا. بعد میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA میں ٹریفک آفیسر ہو گئیں. کئی ملکوں کی سیر کی، وہاں کے حالات اور ماحول کا باریک بینی سے مطالعہ اور مشاہدہ کیا. نصیبہ ساتھ جائے کے بعد اسلام آباد کی مصنفہ حسنہ عباسی شیخ سے ہمیں مزید کہانیوں کی بھی امید ہے، لیکن فی الحال وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ادبی افکار کیا ہیں اور وہ معاشرے میں معاشرے سازی کے لیے کون سے ایسے کام کرنا چاہتی ہیں اور آج کل ان کی مصروفیات کیا ہیں. تو اب ہم سب سے پہلے تو پروگرام افکار میں ہم پوری پروگرام افکار کی ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا. شکریہ آپ کی محبت کا. ہم بات شروع کرنا چاہیں گے حسنہ صاحبہ اس دور سے جب پہلی بار آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ اپنے جذبات کی کہانی لفظوں کی زبانی کہہ سکتی ہیں. تو اس دور کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ وہ کیا دور تھا، کیا ماحول تھا، وہ کیا احساسات تھے جنہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے اپنے دل کی بات، اپنے ارد گرد کے مشاہدے کی بات کہانی کی شکل میں بیان کرنی ہے. اگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو عموماً جیسے میں گفتگو کر رہی ہوتی تھی تو جو میرے دوست ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، وہ بڑی انفاق سے میری گفتگو کو سن رہے ہوتے تھے. کبھی کوئی قصہ میں بیان کر رہی ہوتی تھی تو اس قصے کو بھی بڑے شوق سے سنتے تھے. تو بلکہ ایک دو دفعہ مذاق میں مجھے قصہ کو بھی کہنے لگ گئے، مگر میں نے خیر اتنا اس کو سیریس نہیں لیا. پھر آپ پاکستان ٹی وی اور فلم کی مشہور اداکار ہیں زیبا بختیار، تو ان کے ساتھ میری ایک سیٹنگ تھی تو میں نے گفتگو وغیرہ کی. افشاں عباسی کی بہن ہونے کے ناطے ان کے ساتھ بیٹھی ایز اے گیسٹ وہ آئی تھیں افشاں عباسی سے ملنے. تو میں نے ان سے گفتگو کری تھی تو انہوں نے گفتگو کے دوران جب جانے لگیں تو مجھے کہنے لگیں کہ حسنہ آپ کیوں نہیں لکھتی ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں کہاں لکھ سکتی ہوں. میں نے کہا سب میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا، افشاں باجی کی اور بات ہے، میری اور بات ہے. کہنے کہ نہیں، آپ کا اپنا رنگ ہوگا، ان کا اپنا رنگ ہے، آپ جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ لکھیے. اچھا خیر میں نے اس کو اس وقت تو ہنسی میں ٹال دیا. تو پھر بعد میں گھر میں بات ہوئی تو گھر میں بھی میں نے کہا کہ بھئی میں کہاں لکھ سکتی ہوں. مگر پھر افشاں باجی نے مجھے بہت ایک طرح سے پریشر دیا کہ جو تمہارے دل میں آ رہا ہے، چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے، جو تم محسوس کرتی ہو تم بس تو لکھو. تو پھر اللہ کا نام لے کے میں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، ابھی میرے ہی پاس ہے نا، تحریر اچھی نہیں ہوئی تو پھاڑ دوں گی، اور اگر اچھی لگی. پھر میں نے جب پہلی کہانی لکھی تو میں نے ہمت کر کے اپنے گھر میں اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنی بہن کے سامنے نا کیا. اب میرے حساب سے مختلف سوچ کے لوگ تھے، جوان، بوڑھے، پڑھے لکھے، طالب علم، سب 5 بندے تو اس طرح کے گھر میں موجود تھے. تو میں نے جب ان کو پڑھ کے اپنی کہانی سنائی، اب میں ہر دفعہ سوچوں کہ اب کوئی غلطی ہو جائے گی، یہ لوگ ٹوکیں گے کہ یہ یہاں غلط لکھا ہے. مگر پوری کہانی اختتام تک پہنچ گئی اور کسی نے نہ کوئی غلطی نکالی، ایون افشاں باجی نے بھی کوئی غلطی نہیں نکالی. تو مجھے احساس ہوا کہ آئی کین ڈو اٹ. پھر میری ہمت بڑھی. ایک کہانی کے بعد پھر میں نے اگلے دن دوسری کہانی جو میرے ذہن میں ویسے تو پل رہی تھیں مگر میں نے انہیں تحریری شکل نہیں دی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ اگلی کہانی لکھوں. پھر اگلی کہانی لکھنے کے بعد پھر میں ان لوگوں کو سنائی، کیونکہ میرے تو سامعین وہیں تھے اس وقت، تو میں نے ان لوگوں کو سنائی. پھر ان لوگوں کو بہت پسند آئی، یعنی کوئی کریکشن تک نہیں ان لوگوں نے بولی، نہ میرے ہسبینڈ نے نہ بچوں نے، اور بڑے شوق سے سنی. تو پھر ہمت وہ کہتے ہیں نا بڑھتی چلی گئی کہ اگلی کہانی. اور پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے. میں نے تو دیکھا ہے جس راہ کی طرف آپ چل پڑے ہیں تو اس کے راہ کے کانٹے ہٹتے چلے جاتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کی مدد سے ہو گئی. چلیے، یہ تو بہت خوب رہا کہ زیبا بختیار صاحبہ نے آپ کے
اندر موجود ٹیلنٹ کو پہچانا اور پھر آپ نے کہانی لکھی، سب نے سراہا. لیکن یقیناً یہ کہانی لکھنے کا عمل تو شاید بعد میں شروع ہوا ہو، کہانی سوچنے کا عمل بہت پہلے شروع ہوا ہوگا، آپ کا مطالعہ ہوگا، مشاہدہ ہوگا. کچھ ہمیں اس ادوار کے حوالے سے بتائیے کہ جب آپ نے پہلی بار دیگر کاموں کو وقت دینے کے بجائے کتابوں کو وقت دیا اور مشاہدے کو وقت دیا، اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ یہ سلسلہ شروع کب ہوا تھا؟ میں آپ کو صحیح اگر بتاؤں تو اس کے پیچھے میری ماں کا بہت ہاتھ ہے. میری امی اور ابو دونوں کا لکھنؤ سے تعلق تھا اور دونوں کا ادبی بیک گراؤنڈ تھا. تو ہماری امی کا تو یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ گفتگو بھی ضرب المثل کے ساتھ کرتی تھیں، اور ہر بات میں یعنی کوئی نصیحت، کوئی مطلب ایسی بات جو بچے کے دماغ پر اثر کرے. کبھی انہوں نے ڈائریکٹ ہمیں نصیحت نہیں کی، انڈائریکٹلی کسی کا واقعہ، کسی کی کوئی بات کے ساتھ ہمیں بات آگے کرتی تھیں. تو بچے کا ذہن جو ہوتا ہے ان چیزوں کو بہت زیادہ اڈاپٹ کرتا چلا جاتا ہے. دوسری وجہ دوسری امی کی طرف سے یہ بھی وہ تھی کہ کہیں کوئی کاغذ نظر آئے، کوئی بک نظر آئے، اخبار نظر آئے، امی خود بھی پڑھتی تھیں اور ہمیں بھی اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تھی فوراً پڑھنے کو دیتی تھیں. دیکھو یہ کتنی اچھی چیز ہے، پڑھو اس کو سمجھو. تو شروع سے ایک ماحول میں یہ باتیں موجود تھیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ تھا کہ مجھے بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور میرا حال یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بک اگر میرے ہاتھ آ گئی تو چاہے رات کا 2:30-3 بج جائے، جب تک میں اس کو ختم نہیں کرتی تھی مجھے سکون نہیں آتا تھا. تو ویسے تو بہت سے لوگوں کی بکس پڑھی، مگر سب سے زیادہ جو اثر میں نے لیا وہ قدرت اللہ شہاب کی جو 1-2 بکس تھیں، جیسے شہاب نامہ، جیسے ان کی کتاب تھی ماں. اس نے بہت میرے دل پہ اثر کیا، کیونکہ ان کی بھی تحریر میں دیکھتی ہوں کہ بالکل سمپل تحریر ہے، اور سمپل تحریر کے ساتھ ان کے جو تجربات ہیں وہ ہیں، تو وہ قاری کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. تو شاید میں خود بھی اپنی تحریر میں دیکھتی ہوں کہ عام لوگوں کی زندگی، میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، میرے دوست، میرے رشتہ دار، ان کی کہانیوں کو، ان کے عروج زوال دونوں کو میں نے دیکھا ہے. تو ان چیزوں کو محسوس کر کے اور جو کہانی بہت زیادہ دل پہ اثر کی اس کو پھر تحریر کیا. صحیح، بہت خوب. تو یعنی کہ آپ کو گھر سے ہی ایسا ماحول ملا کہ آپ کی ذہنی تربیت ہوتی رہی اور آپ کی بکس پڑھتی رہیں. تو کیا جن دنوں آپ کتابیں پڑھ رہی تھیں تو اسکولس کے جو مقابلہ جات ہوتے ہیں ادبی، اسپیشلی بالخصوص ادبی مقابلے جو ہوتے ہیں، ان میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کیا کرتی تھیں؟ میرا جو اسکول تھا وہاں پر ہی خاصے ہوتے تھے، اور ہمارے تو کلاس میں بھی ویکلی نا، جیسے آپ نے ایسے لکھا ہے تو وہ ہمیں آ کر نا سنانا ہوتا تھا. اور میں جانتی ہوں کہ جیسے 6th 7th 8th وغیرہ کے زمانے میں میرے پیپر کو سر دکھایا کرتے تھے. ایون رائٹنگ بھی اس وقت میری بہت اچھی تھی، تو اس سے قلم والی اس سے ہم لوگ اردو کا سارا پیپر کرتے تھے، تو وہ میری رائٹنگ بھی تھی اس وقت دکھاتے تھے، اور جو تحریر تھی اس کو پڑھ کے سناتے تھے. اور مجھے اردو کبھی ایز اے سبجیکٹ مشکل لگا ہی نہیں لگا. مجھے مطلب وہ کیونکہ اپنی زبان تھی، لگتا تھا کہ اس میں تو پڑھنے کی کوئی چیز نہیں، آتے ہی ہے سب. مطلب ایک ریڈنگ کر لی چیز دماغ میں بیٹھ گئی. جیسے میں اپنے ساتھ کی جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو دیکھتی تھی رٹا مار رہی ہیں، تو مجھے ہنسی آتی تھی کہ اردو میں کون رٹا مارتا ہے. تو یہ کہ اسکول کے زمانے میں بھی نا میرا بہت اچھا وہ تھا. ہمارے جو پرنسپل تھے، وائس پرنسپل، وہ ہمارے اردو کے ٹیچر تھے سینٹ پالس کیمبرج اسکول میں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، سر یوسف. تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے میری زبان سے، میری تحریر سے. تو یہ سلسلہ پھر کالج میں بھی جاری رہا؟ نہیں، کالج میں نہیں، سوری، کیونکہ کالج میں جب میں آئی تو میرا، کیونکہ میں نے سائنس لی تھی، سائنس میں کوئی پیریڈ ہی ایسا خالی نہیں ہوتا تھا کہ آپ اپنی دوسری ایکٹیویٹیز کو آگے لے کے چلیں. تو ٹوٹل فوکس پڑھائی پر رہا، بالکل نہیں کروائی. جب ایجوکیشن ختم ہوئی پھر دوبارہ سے اس سائڈ پر میں لوٹی. تو عموماً ہمارے یہاں میم یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ادب میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ذہنی تربیت بھی ضروری ہے، جس کے لیے ایک مخصوص ماحول چاہیے.
گھر سے تو آپ کو بہرحال وہ ماحول ملا، بہت اچھی بات رہی، لیکن جب آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اس کے بعد جو ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں کیا ان میں بھی شریک ہونا آپ نے شروع کیا؟ جی میں افشام باجی میرے جو بڑی بہن ہے وہ ایک مشہور رائٹر ہیں، 5 بکس ان کی آ چکی ہیں، وہ مختلف ادبی محفلوں میں جاتی تھیں، ان کے ساتھ میں برابر جاتی تھی۔ شروع میں جب میں نے جانا شروع کیا چھوٹی عمر میں تو بہت مجھے بوریت بھی ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت اتنی ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، نہ بات سمجھ آتی تھی، بہت چھوٹی اس وقت تھی۔ پھر جیسے جیسے شعور آتا چلا گیا، باتیں سمجھ آتی چلی گئیں، تو دل کرتا تھا کہ بیٹھ کر ان لوگوں ہی کی باتیں سنوں۔ بڑے بڑے لوگ مطلب اب تو خواب ہو گئے زیادہ تر لوگ، مگر ان کی گفتگو سن کر دل کرتا تھا کہ یہ بس ہوتے ہی رہے پروگرام۔ تو جہاں جہاں وہ جاتی تھی میں ساتھ جاتی تھی۔ تو اس وقت کے ادبی ماحول کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے کہ آپ کے خیال میں وہ ادبی سرگرمیاں آپ کے ذہن پر کس طرح اثر انداز ہوئیں اور آپ کی علمی اور ادبی تربیت انہوں نے کس طرح کی؟ دیکھیں صحیح بات بتاؤں، اس وقت جو پروگرام وغیرہ اٹینڈ کیے یا جو لوگوں کی گفتگو وغیرہ سنی، اس سے محسوس تو یہ ہوتا تھا کہ زندگی اس وقت سننے میں بڑی آسان لگ رہی ہوتی تھی، اور لگتا تھا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ چیز ہم بھی کر سکتے ہیں یہ۔ مگر جب میں خود واپس اس میدان میں آئی تو محسوس ہوا کہ یہ آسان چیز نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے، اور لکھتے ہوئے بھی کئی دفعہ میرا قلم رکتا ہے، یعنی میں کہتی ہوں پتہ نہیں جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو کیسے محسوس کرے گا۔ میں ایک دفعہ ان کے قدرت اللہ شہابی کی بک تھی شہاب نامہ، تو اس میں گئی تو وہ کیا اونچی چیز تھے، کیا ان کی تحریر تھی۔ تو نئے ینگ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، تو اب جب انہوں نے اپنا پڑھ کے بیٹھے، اب لوگوں نے جب اس پر تبصرہ کرنا شروع کیا، یقین مانے تبصرہ سن کر نا میں خود ڈسٹرب ہو گئی۔ وہ کیا ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو تنقید کرتا ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، ہاں۔ تو میں اس چیز سے بہت گھبراتی تھی، اور شاید جو ذرا مجھے دیر بھی ہوئی لکھنے میں، اس کی مین وجہ یہ تنقید ہے۔ مطلب اور تنقید ایک جائز تنقید ہوتی ہے نا، ایک بالکل ناجائز تنقید، ہاں۔ مطلب آپ محسوس کر رہے ہیں صرف تنگ کرنے کے لیے آپ، یا اپنی علمی قابلیت جھاڑنے کے لیے تنقید کر رہے ہیں۔ اگر جائز تنقید ہے وہ ویلکم، ہر انسان خوش ہوتا ہے، مگر جو تنقید دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے وہ والا ہے، تو میں اس سے ذرا گھبراتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی بھی تحریریں جب لکھنا شروع کی تو اس چیز اندر میرے پل رہا تھا کہ مشکل نہ ہو، مگر اللہ کا شکر ہے اتنا میں نے یہاں حلقے میں بھی جا کے پڑھا، لوگوں نے بہت وہ کیا، صرف ایک لفظ پر ہوا تھا، میں نے زمیندار اور جاگیردار کا فرق انہوں نے کہا، اور مطلب بیسک کوئی خامی نہیں نکالی۔ یہ تو خوب رہا کہ آپ کی تربیت ہوتی رہی۔ آپ نے تنقید کی بات کی، میں پوچھنا ہی چاہوں گا کہ ادبی سرگرمیوں میں تنقید بھی ہوتی ہے، آپ کے ہاں مثبت تنقید اور منفی تنقید کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں میرے حساب سے دیکھیں مثبت تنقید تو یہ ہوتی ہے کہ واقعی اس تحریر میں آپ کو خامی نظر آ رہی ہے، یا وہ زمینی حقائق سے بالکل مختلف چیز ہے، پھر اگر لکھنے والے نے لکھا ہے، اب پھر آپ تنقید کرتے ہیں، یا آپ کو اتنی نالج ہے، اب میں نے فرض کریں کوئی فگر لکھا ہے، وہ اس کا ایکسپرٹ بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس فگر کو فوراً غلط قرار دے، وہ تنقید صحیح ہے کہ وہ چیز ہی نہیں ہے، غلط لکھا ہے میں نے، ہاں۔ مگر اگر چیز میں نے صحیح لکھی ہے اور وہ سامنے والا جو تنقید نگار ہے اس کو اپنی نالج یا اپنی وہ ناقص ہے، اس پر وہ تنقید کرتا ہے، تو وہ ظاہر دل کو نہیں لگتی۔ تو آپ کے خیال میں جو تنقید کی جا رہی ہے ہمارے موجودہ عہد میں، یقیناً مثبت بھی ہے منفی ہے، دونوں رجحانات ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہوں گے کیا آپ کے مشاہدے میں جو تنقید کی وجہ سے نہیں لکھ پا رہے؟ میں تو سمجھتی ہوں اگر جو لوگ ریگولر پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں اور جب وہ دوسروں پر بہت زیادہ تنقید ہوتے دیکھتے ہیں، تھوڑی بہت دیکھیں، کوئی مکمل انسان نہیں ہوتا، میں اپنے آپ کو مکمل نہیں کہہ سکتی، آپ اپنے کو مکمل نہیں کہہ سکتے، جب بھی آپ کوئی چیز کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے، مگر 100% اگر خرابی نہیں ہو سکتی، اور تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر آپ تنقید کر رہے ہیں اس میں اصلاح کا پہلو ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں اس نے اس وقت اس کو
اس نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ بعض دفعہ آپ بالکل ون ٹریک مائنڈ ہو کے چیز لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب دوسرا تنقید کرتا ہے جو کہ مثبت تنقید میں کہتی ہوں، تو وہ آپ کو دوسرا ٹریک بھی دکھا دیتا ہے، ہاں، تو پھر آپ اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلتے ہیں، مگر تنقید برائے تنقید کے میں مخالف ہوں۔ یہاں حسنہ صاحبہ، میں ایسے نوجوانوں کے لیے جنہیں تنقید کا سامنا ہے اور ان کے لیے آپ سے تبصرہ چاہوں گا کہ ہمارے یہاں اکثر نوجوان ایسے بھی ہیں جو تنقید سن کر ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مثبت تنقید کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے افراد کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ نوجوانوں کا نہیں، اس وقت معاشرے کا یہ ہمارا المیہ ہو کر رہ گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کسی پر تنقید کرتے ہیں اور جائز تنقید ہے، لیکن اس میں ڈفرینس بھی کرنا چاہیے، جائز اور ناجائز۔ جائز تنقید کو اگر دوسرا انسان نہیں سمجھتا تو وہ اپنی اصلاح کبھی نہیں کر سکتا، اور تنقید کرنے والے کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جائز تنقید کرے۔ مطلب اگر آپ کسی کا پیچھا لے کر بالکل اس کو لگے کہ آپ اس کو اریٹیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہاں، تو وہ تنقید اثر نہیں کرتی۔ چیز ہمیشہ سچی اثر کرتی ہے، جو سچ ہے جو فیکٹ ہے وہ آپ پہ اثر کرے گا۔ اگر آپ جو تنقید برائے تنقید کریں گے تو آج کل کوئی کسی ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ نہیں سنتا آپ کی بات، جوان بندہ تو ایک الگ، اور ویسے بھی جوانی بالکل دیوانی ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تحریر میں بھی ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے وہ ان کو کیا پتہ، مگر وقت کے ساتھ پھر ظاہر ہے ان میں بھی شعور آتا چلا جاتا ہے، پھر وہ بھی زندگی کو زیادہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بہت سے ملکوں میں گئی ہوں، پی آئی میں رہتے ہوئے تو یہ تھا کہ ریگولر ٹکٹ وغیرہ کا بھی ملتے تھے۔ میں نے کبھی باہر رہنے کا نہیں سوچا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہاں کے لوگوں سے، یہاں کی مٹی سے بہت پیار ہے۔ میں مطلب میرے لیے ایک مالی بھی امپورٹنٹ ہے، میرے لیے ایک دھوبی بھی امپورٹنٹ ہے۔ ان سے گفتگو کر کے، ان کی بات سن کے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ اور میں ابھی آپ یہاں آنے سے پہلے سوچ رہی تھی کہ میں ملتان کی جیل میں ہماری ایک عزیز تھیں، وہ وہاں کے ہیڈ لگی ہوئی تھیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ایک دن کے لیے میں وزٹ کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا آپ کر لیجئے۔ آپ یقین مانیں، جس بیرک میں جاتی تھی ایک نئی کہانی سننے کو ملتی تھی، اور اتنا وہ مجھے اثر کری تھی، مگر اس وقت ظاہر ہے میرا لکھنے کا کوئی ذہن تھا ہی نہیں، تو مگر میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتی ہوں، کہیں بھی جاتی ہوں، ایون ایئرپورٹ پہ بھی میں ہوتی تھی تو ہر روز ایک نئی کہانی سننے کو مجھے ملتی تھی، اور مجھے بہت مطلب وہ اثر کرتی تھیں باتیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب میری تربیت میں شامل ہوتی چلی گئیں۔ اس وقت تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میں سمجھتی ہوں وقت کے ساتھ وہ چیزیں اندر بڑھتی چلی گئیں اور پھر یہ کتاب کی صورت میں نکلی۔ بہت خوب، آپ کے تجربے سے مزید فائدہ اٹھائیں گے، اور ایک اور بات پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں ایک نیا ادیب ادبی معیار کا تعین کیسے کر سکتا ہے، کہ کیا اس نے جو لکھا ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے، کس حد تک غلط ہے، اور جو ایک ادبی معیار ہمارے ہاں طے کر لیا جاتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں قبول عام کی سند، اس نہج تک وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں اس کے لیے اس کو یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا، تحریر ضرور وہ لکھ رہا ہوتا ہے، مگر لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، وہ کس تحریر کو کیا سمجھتے ہیں، یہ تو جو سینئر لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب لکھنے پر آپ کو پذیرائی ملے، اس سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی تحریر پسند کی جا رہی ہے، وہ خود نہیں سمجھ سکتا میرے حساب سے۔ لیکن یہاں حسنہ صاحبہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں تحریر کو پسند کون کر رہا ہے، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ کسی حد تک جو ادبی سرگرمیاں ہیں، ادبی محفلیں ہیں، یہ گروہ بندیوں کا شکار بھی ہیں، تو پھر آپ اس معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ جب اپنی تحریر کو مختلف طبقۂ فکر میں شیئر کرتے ہیں اور مختلف لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، تو ایک ہوتی ہے نا آپ کے چہرے کے سامنے بات کی بات ختم ہو گئی، مگر ایک محسوس ہوتی ہے۔ اب جیسے میں نے جب اپنی کتاب کی وہ کی تو میں نے ہر طبقہ فکر کو دی، اور میں نے اس کو پیسہ بنانے کے لیے نہیں، میں سمجھتی ہوں تحریر جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اچھی تحریر ہے تو وہ آپ کو مطلب ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی۔ اچھی تحریر پڑھ کے اگر کوئی اچھا محسوس کرتا ہے، اس کا اچھا ٹائم گزرا، تو میں اس کو ایک صدقہ جاریہ سمجھتی ہوں۔
تو میں نے مختلف طبقۂ فکر کو اپنی کتاب دی اور وہاں ہر طرف سے مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا، کیونکہ ان کا کوئی پرسنل نہ اس میں فائدہ ہے، ہاں یعنی کوئی نہ مجھے کوئی فائدہ ہے. ہماری یہ جو موجودہ زندگی اس وقت ہو گئی ہے، زیادہ تر لوگ نا فائدے اور نقصان کے ساتھ چلتے ہیں. کہ آپ نے بڑے مشہور وہ سنا ہوگا کہ رشتے محبت کے لیے ہوتے ہیں اور پیسہ استعمال کے لیے ہوتا ہے. ہماری زندگیوں میں اب یہ ہو گیا ہے کہ پیسے سے محبت شروع ہو گئی ہے، رشتوں کو ہم استعمال کرنے لگ گئے ہیں. بلکہ میری ایک تحریر آپ نے پڑھی بھی ہوگی، حق کے دانے، اس میں نے وہ امریکہ سے خاتون آئی ہیں، تو امریکہ میں رہ کے ویسے ہی وہ لاکھ بہترین ہے، معاشرے کے حساب سے ہر چیز صحیح ہے، ضروریات ہر چیز صحیح ہے وہاں، مگر وہاں جو لوگوں کے رویے ہیں وہ یوز اینڈ تھرو والے ہیں، اور وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ خود بخود اس کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو میری جو تحریر ہے حق کے دانے، اس میں اسی طرح دکھایا ہے کہ وہ باہر سے آئی ہیں 15-20 سال گزار کر، تو وہ رشتوں کو استعمال کرتی ہیں اور پیسے سے محبت کرتی ہیں، اور آخر میں پھر ان کا انجام بھی دکھایا، کیونکہ کبھی بھی برائی کا انجام بھلائی میں نہیں نکلتا. آپ بھلائی کریں گے تو بھلائی، میں نے تو محسوس بھی کیا ہے، اپنے تو تجربات میں بھی دیکھا ہے کہ آپ کسی کے آگے کا ایک راہ کا کانٹا ہٹائیں گے، اللہ تعالیٰ 10 کانٹے آپ کی راہ کے ہٹا دیتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں لگتا. آپ کسی کو تھوڑی سی آسانی دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 10 آسانیاں آپ کی زندگی میں کر دیتا ہے. اور ہمارے یہاں زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی رزق جو ہے وہ بس پیسہ ہے. نہیں، رزق آپ کی اچھا دوست ہے، رزق آپ کا وقت ہے، رزق آپ کی یہ جو پیسہ ہے، رزق آپ کے جو آپ کے رشتے ہیں، یہ سب رزق کی مختلف قسمیں ہیں. لوگوں نے صرف رزق کو پیسے تک محدود کر کے رکھ دیا، جو کہ یہ غلط سوچ ہے. تو آپ اگر صحیح راہ پر لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان سے آسان تر کرتا چلا جاتا ہے. بہت خوب بات کہی آپ نے. اسی حوالے سے مجھے یاد آیا کہ میں آپ سے اس پر بھی آپ سے تبصرہ چاہوں گا میم کہ اشاعتی ادارے ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں، اور وہ یقیناً کیونکہ کاروباری نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں ضروری یہ چیز ہے کہ جو چیز بک جائے وہ چھاپتی جائے. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ نئے لکھنے والوں کو وہ مواقع نہیں مل پاتے جو کہ ظاہر سی بات ہے جو سینئرس ہیں یا جو مشہور معروف لوگ ہیں ان کو میسر آتے ہیں. اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کے خیال میں اشاعتی اداروں کو اپنے رویہ بدلنے کی کس حد تک ضرورت ہے؟ میں تو اس کے لیے پتہ ہے وہ لوگ تو نہیں بدلیں گے جو پروفٹ بیس ادارے ہوئے ہیں، وہ اپنا وہ جب ان کا موٹو ہی پروفٹ حاصل کرنا ہے تو وہ تو کبھی نہیں بدلیں گے. میرا اس پر موقف یہ ہے کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے، اور گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ مختلف کوئی ایک ایسا ادارہ بنائے کہ مختلف تحریریں جو لوگ نہیں چھاپ سکتے، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ 1-2 لاکھ روپے اس پہ لگائے، اور خاص کر جو نوجوان لکھنے والے ہیں ان کے پاس تو بالکل بھی اتنی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس چیز پہ لگائیں، وہ روزگار کی فکر ہی میں بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ اس سلسلے میں کوئی ادارہ کوئی ایسی چیز وہ کرے، اس میں سلیکٹ کر کے کیے جائیں. اچھا، سلیکشن کا معیار بھی یہ نہ ہو کہ وہ زیادہ تر ہمارے یہاں سلیکشن میں جو چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، فیوریٹزم شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کا بندہ ہے، یہ اس کا بندہ ہے، یہ والے نہیں. تحریر بیسڈ وداؤٹ نیم چیز جائے، اور تحریر پڑھنے کے بعد اس کو سلیکٹ کیا جائے کہ یہ بک گورنمنٹ چھاپے گی. اور پھر سرکولیشن بھی. اب سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے، آپ نے ٹھیک ہے بک لکھ بھی لی، آپ نے چھپوا بھی لی، اپنے ہی اون پہ کر لی، اب اس کی سرکولیشن آپ کے اختیار کی نہیں ہے، آپ کیسے اس کو سرکولیٹ کریں گے، ہاں، اور کیسے اس کو ایڈورٹائز کریں گے. تو گورنمنٹ لیول پہ اگر چیز ہو تو ڈفرینٹ لائبریریز ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس ہیں، وہاں جا سکتی ہے. اور اچھی تحریر میں تو سمجھتی ہوں کہ جو بچے ہیں یا نوجوان نسل ہے وہ پڑھ کے ان کی اخلاق میں بھی بہتری آ سکتی ہے. بہت خوب. لیکن یہاں ایک سوال بھی اٹھتا ہے میم کہ انتخاب کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں، چاہے وہ شاعری کو افسانے کا ہو، تو ہمارے ہاں عموماً سینئرس لکھنے والوں کے بھی وہی افسانے یا وہی شاعری انتخاب میں شامل کی جاتی ہے جو بہت معروف ہو. اور کچھ لوگوں کو یہ چیز اس لیے بھی ناگوار گزرتی ہے کہ یہ چیز وہ ہیں جو ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. تو انتخاب کرتے وقت بھی جو معیار رکھا جاتا ہے وہ بھی اتنا معیاری نہیں ہوتا. تو آپ کے خیال میں ایک پبلیشر، ایک عام آدمی تو نہیں کہہ سکتے، ایک پبلیشر کو کون کون سے اصول اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے
جب بھی وہ انتخاب کرے اور کوئی اچھی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کرے. وہی پچھلے ہی سوال کی کہ یہ میں تو اس کا جواب دوں گی کہ دیکھیں جو پروفٹ بیس ادارے ہیں وہ کبھی نہ اس کی مواد پہ جائیں گے، وہ نام پہ جائیں گے، کیونکہ بھئی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی چیز بکے. اچھا وہ جو بائر ہے اس کا بھی یہ ہوتا ہے وہ نام سے چیز اٹھاتا ہے. ہاں جیسے آپ نے ہماری فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جس کی فلم ہٹ ہو گئی اس کے بعد چاہے وہ بکواس بھی فلم بنائے لوگ دیکھنے جاتے ہیں. تو اسی طرح تحریر میں سارے ادیبوں کی سب تحریریں اچھی نہیں ہوتیں، کچھ بہت اچھی ہوتی ہیں، کچھ درمیانی ہوتی ہیں اور کچھ اس سے بھی کم ہوتی ہیں. مگر یہ کہ کیونکہ ان کا ایک نام ہوتا ہے اور میرے سامنے اگر کوئی بہت بڑا ادیب بیٹھا ہوا ہے میں اس کی ہر بات کو بہت غور سے سنوں گی اور میں سمجھوں گی کہ اتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی وہ جو یہ بات کہہ رہا ہے اس میں اثر ہے. بلکہ اگر وقت ہے تو میں آپ کو ایک بات بولوں، میں اس کی ایک مزاحیہ فلم تھی اس کی، یہ جو مزاحیہ مسٹر بین کی، ہاں مسٹر بین کی ایک فلم تھی تو اس میں دکھایا ہے کہ غلطی سے اس کا نام ٹاپ کے پینٹر کے سے چینج ہو جاتا ہے اور وہ جاتا ہے دوسرے ملک، اس کو بڑا چیف گیسٹ کے طور پہ مدعو کیا جائے. آپ نے دیکھی ہے؟ جی. اچھا تو وہ جب اب اس کو بلایا ہے کہ بھائی وہ آ کر گفتگو کرے، اب سارے ٹاپ کے پینٹرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں اب وہ جا کر اپنی بات شروع کرتا ہے. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کو الف بے نہیں پتہ ہے پینٹنگ کے، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا بات کروں. بہرحال اس کے جو دماغ میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، اور وہ جو بیٹھے ہوئے سارے پینٹرز وہ اس کی ہر بات کو بالکل دوسرے رنگ میں سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت علمی اور بڑی اپنے پروفیشنل گفتگو کر رہا ہے، جبکہ اس کو الف بے بھی نہیں پتہ ہے. تو یہی حال ہم لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے سے بڑے جو اپنے جن کے بہت نام ہیں، جو بہت بڑے لوگ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ہم تو صرف جیسے کہتے ہیں میسمرائز ہو کے ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے. میں اس سارے اس میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ تھوڑے سے انیشیٹو لے اور نئے آنے والوں کو سپورٹ کرے، کیونکہ اب دیکھیں بالکل ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے، خاص کر جب سے یہ موبائل اور یہ آیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے. تو آپ یقین مانیے کہ لوگوں کو تحریر کی طرف لانا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہر بندہ موبائل پر جتنا پڑھ لے. اچھا موبائل پہ آپ افسانے تو نہیں وہ کر سکتے، اچھا وہ ویسے بھی افسانہ کھول کے نہیں دیکھے گا، سچی کہانی کھول کے نہیں پڑھے گا. تو موجودہ دور میں قاری کو اپنے قریب لانا بہت مشکل ہو گیا ہے. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے مشہور و معروف لوگوں کی بات کی، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ادیب کمرشلزم کا شکار نظر آتے ہیں. اگر ہم ان کے شہرت کی بات کرتے ہیں تو آپ کمرشلزم اور ادب کے درمیان توازن کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں انسان کی سب سے پہلی چیز روزگار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خالی پیٹ محبت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اب جو بھی ادیب ہے اس کے ساتھ روزگار بھی ساتھ لگا ہوا ہے. وہ ایک نام ہونے کے بعد پھر وہ چیز لکھنا چاہتا ہے جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. اس کا ادب، اس کی سوچ کہیں کنارے چلی جاتی ہے. وہ میں سمجھتی ہوں پیٹ آگے آ جاتا ہے، ہاں، اور اس کی سوچ پیچھے چلی جاتی ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے بعض دفعہ وہ کچھ لکھنے پہ جو وہ لکھنا بھی نہیں چاہتا. شیخ صاحبہ کی گفتگو سنی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ادیب معاشرتی سوار میں اپنا کس قدر کردار نبھانا چاہتا ہے، اور زندگی کے مثبت پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے وہ چاہتا ہے کہ اگر کہیں کہیں کوئی منفی رجحان موجود ہو بھی تو کس طرح اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا خاتمہ کیا جانا چاہیے. ان کی گفتگو سے آپ نے یہ بھی جانا ہوگا کہ نوجوان ادیبوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کو اہم رکھیں. شہرت اور دیگر چیزیں یقیناً وہ بھی اہم ہیں مگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود تھی حسنہ عباسی شیخ صاحبہ. ان سے گفتگو کا بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اگر آپ پروگرام افکار کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ بھیجیے. انچارج پروگرام افکار، شاہراہ جمہوریت، سیکٹر G5، اسلام آباد. اگلے ہفتے دوبارہ ایک اور اہل قلم کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.